نماز کے اندر جو سجدہ ہے اس میں چند احتیاطیں ضروری ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جس طرح میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہاتھ جو ہیں اس کی انگلیاں کھلی نہ ہوں، وہ ملی ہوئی ہوں، اور ان کے ڈائریکشن بھی بالکل ایسے بھی نہ جوڑے کہ بالکل کر لے، نیچرل جس طرح ہوتی ہیں ملا کے جتنی آسانی سے قریب ہو سکتی ہیں کر کے تو ان کی زمین پہ رکھے، پیشانی اور ناک یہ بھی زمین پہ لگائے، گھٹنے اور پاؤں 7 اعضاء ہیں یہ زمین پہ لگنے چاہیے، پھر ہی جو ہے نا وہ سجدہ ہوتا ہے۔ تو جب جو پاؤں ہیں وہ زمین پہ لگے ہوں اور ایڑیاں ملی ہوں، ٹھیک ہے جی، ایڑیاں ملی ہوں اور اس طرح زمین کے اوپر پاؤں لگے، اگر پاؤں زمین پہ نہیں لگائے گا تو 7 اعضاء جن پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدہ ہوتا ہے ان پر سجدہ نہیں ہوگا، تو وہ سجدے میں کمی ہوگی۔ کچھ لوگ ناک نہیں لگاتے، اس طرح کچھ لوگ اپنے یہ جو بازو ہیں وہ زمین پہ ایسے بچھا دیتے ہیں، بالکل یہ بھی آپ نے اس سے بھی منع فرمایا۔ کچھ لوگ یہ اپنی جو ہے نا یہ پہلو ان کے ساتھ یہ بازو سجدے میں لگا دیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے، اس سے آپ نے منع فرمایا۔ ہاں سجدے میں آپ اتنے بازو کھولیں کہ اگر جماعت میں ہے تو دوسرے کو بھی تکلیف نہ ہو۔ کچھ ایسے کرتے ہیں کہ اس طرح اتنا کھول دیتے ہیں کہ وہ دوسرا بیچارہ تنگی محسوس کرتا ہے۔ جماعت کے اندر یہ آداب جماعت میں شامل ہے کہ آپ کا ساتھ کھڑے ہونے پر جو نمازی ہے نا اس کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ تو سجدہ کے اندر یہ چند آداب ہیں، ان کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ انگلیاں ملا کے قبلہ کی طرف کرے، ماتھا اور ناک دونوں زمین پہ لگائے، گھٹنے تو ظاہر ہے وہ لگنے ہی ہیں، پاؤں بھی زمین کے ساتھ لگائے۔ بڑے لوگ ایڑیاں نہیں ملاتے، اور یہ جو ہے نا مستدرک کے حاکم کی روایت ہے کہ ایڑیاں جو ہے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سجدہ کی حالت میں ملی ہوئی ہوتی تھی۔ تو یہ سجدہ کے آداب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بارگاہ میں سنت کے مطابق سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔